کیسے ہیں سب؟ 200 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹارگٹ مکمل کروانے کی کوشش کیا کریں سب۔ ایپیسوڈ پڑھ کر لائک شیئر کمنٹ کر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ حالہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی خود کو سنبھالے یا زرکان شاہ کو۔ وہ شدید روتے ہوئے اسے بازو سے تھامے ہوئے تھی جو بالکل سن ہو گیا تھا۔ ہر خبر سننے کی ہمت تھی اس کے اندر سوائے اس ایک خبر کے۔ گرینی روتے ہوئے ہمت کرتے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی دعا تھی کہ سمن شاہ کو کچھ نہ ہو۔ انہیں کچھ ہوتا تو ان سب نے ایک بار پھر سے بکھر جانا تھا۔ سمن شاہ کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ وہ کہانی کا اہم کردار تھی۔ زرکان، سنبھالو خود کو، ڈاکٹر کا ارینج کرو، یہ وقت نہیں ہے سوچنے کا، آنٹی کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی۔ حالہ خان نے خود پر ضبط کرتے زرکان کی کمر کو رب کیا۔ وہ گویا اسے ہوش دلانا چاہتی تھی جو بالکل ہی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ بستر مرگ پر تھی دونوں عزیز عورتیں۔ بچتا ہی نہیں تھا کچھ اس کے پاس دونوں کے علاوہ۔ وہ تو پھر خود بھی ختم ہو جاتا۔ زرکان، پلیز کچھ بولو۔ اس کی خاموشی سے وحشت محسوس کرتے حالہ خان نے اسے بازو سے پکڑتے بلایا۔ مقابل کچھ سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی تو کبھی سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ خود شوق میں تھا جیسے۔ زرکان شاہ نے اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوتے بری طرح ہونٹ بھینچے۔ آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھیں کہ ان میں نمی کی لکیریں ہونے لگی تھیں۔ وہ خود جیسے غصے سے حالہ کو دیکھ رہا تھا۔ حالہ خان نے اس کی آنکھیں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کی زندگی میں سکون نہیں لا پا رہی تھی۔ جہاں سے اسے سنبھالنا شروع کرتی تھی مقابل وہیں سے ایک نئے سرے سے ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ کتنا کرتی آخر؟ جس شخص کو قسمت نے ہی سکون نہ دینا ہو اسے پھر کون ہے دنیا میں سنبھال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے۔ زرکان شاہ نے ایک گہری سانس بھرتے نرمی سے اس سے اپنا بازو آزاد کروایا۔ وحشت اسے خود سے ہو رہی تھی، عجیب سی بے چینی۔ موم کے پاس جاؤ۔ حالہ کی جانب دیکھتے اس نے سپورٹ سے انداز میں حکم دیا۔ کوئی ریکویسٹ نہیں تھی، وہ آخری حکم سنا رہا تھا جیسے۔ حالہ خان روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی تو کب سے چلی جاتی۔ حوصلہ ہی نہیں تھا سمن شاہ کا سامنا کرنے کا۔ موم کے پاس جاؤ حالہ، میں نہیں جا سکتا مگر تم جاؤ گی۔ وہ پھر سے حکم سنا رہا تھا۔ اس کی تو مجبوری تھی، حالہ تو جا سکتی تھی نا۔ زرکان پلیز۔ حالہ نے پھر نفی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو خود ہی مر جاتی۔ سمن شاہ کے لیے اسے زرکان سے بھی زیادہ برا لگتا تھا۔ اس عورت نے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا اسے۔ وہ کیسے بتاتی کہ خود ہی بری طرح ٹراما کا شکار ہو جائیں گی۔ جاؤ، تمہیں میری قسم ہے۔ زرکان شاہ نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے رخ پوری طرح اس کی طرف کرتے اپنی قسم دی۔ وہ خود نہیں جا رہا تھا مگر اپنے وجود سے جڑی عورت کو تو بیچ سکتا تھا۔ حالہ ہر جگہ اس کی کمی پوری کر سکتی تھی، یقین تھا اسے، تبھی تو بیچ رہا تھا۔ تم ہمیشہ اپنی کرتے ہو زرکان، بنا کسی کے احساسات کی پرواہ کیے تم کچھ بھی کر دیتے ہو۔ میں نہیں کر سکتی تھی ان کا سامنا، تم نے قسم دے کر اچھا نہیں کیا۔ حالہ نے روتے ہوئے مدھم چیختے اس پر بھڑاس نکالی۔ جو اس شخص کے دماغ میں آ جاتا تھا کیا وہی ٹھیک ہوتا تھا؟ بس اندر جاؤ۔ زرکان شاہ نے سنجیدگی سے اسے بازو سے پکڑتے آگے دھکیلا، گویا اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں لیا گیا تھا۔ حالہ خان بری طرح دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ انتہائی بے حس انسان تھا، کبھی تو اس کے جذبات کی پرواہ کرتا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم آگے ہوئی۔ قسم دے دی تھی اس بے حس انسان نے، اسے کچھ بھی کر کے جانا ہی تھا، ہمت جمع کرنی ہی تھی خود میں، بس کچھ انہیں نہ ہو بس۔ زرکان شاہ خود ایک گہری سانس لیتے جیب سے فون نکال رہا تھا۔
وہ ڈاکٹر کو کال کرنے والا تھا۔ زمل کا آپریٹ وقت پر ہونا ضروری تھا۔ وہ یہاں سے ڈاکٹرز کو نہیں بلا سکتا تھا۔ کیا کرتا کہ دونوں عزیز عورتیں تھیں۔ تبھی دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کر رہا تھا۔ اس وقت کوئی تو آتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نہ جانے کوئی کال اٹھاتا بھی یا نہیں۔ رافع دل میں زرکان کو بددعائیں دیتے یہاں سے جا چکا تھا۔ جتنا اس کے ساتھ کیا تھا وہ چاہتا تھا زرکان ہر طرح کی تکلیف سے گزرے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس شخص کے لیے دعائیں کرنے والے 2-3 لوگ تھے تو بددعائیں کرنے والے ہزاروں۔ وہ تبھی سکون میں نہیں آتا تھا۔ حالہ خان لرزتے قدم لیے روتے ہوئے سمن شاہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر بار اس کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی زرکان نے، پھر بھی اسے تکلیف دینے کو سمن شاہ کے پاس بھیج چکا تھا۔ وہ کیا بولتی آگے جا کر؟ ہیلو؟ زرکان شاہ نے فون کان سے لگاتے تیزی سے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ وہ ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ شکر ہے کسی ایک نے تو کال اٹھائی۔ میرے گارڈز تمہیں لینے آ رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ سلام نہ دعا، سیدھا حکم دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک ٹائم پر سمن شاہ کا علاج کر چکی تھی۔ لیکن سر اس وقت؟ آگے سے کوئی بات کی جاتی کہ زرکان نے انتہائی سپورٹ انداز میں اس کی بات کاٹی۔ اسے منتیں کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ بس حکم دیتا تھا اور کام ہو جاتا تھا، ورنہ بندہ ختم۔ کیا چاہتی ہو میں خود لینے آؤں؟ بہتر نہیں اپنی ٹانگوں پر چل کر آؤ اگر تمہیں یہ عزیز ہے تو۔ زرکان شاہ سامنے دیکھتے ایک خونخوار بھیڑیے کی مانند گڑگڑایا۔ دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کی خود کی سانس رک رہی تھی۔ ایک ہی ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اوکے سر، بھیج دیں گارڈ کو۔ ڈاکٹر نے تھوک نکلتے حامی بھری۔ بھروسہ جو نہیں تھا اس شخص کا کب کسے اوپر پہنچا دے۔ زرکان شاہ نے بنا کوئی جواب دیے ٹھک سے کال کٹ کی۔ اسے گارڈ کو بھیجنا تھا۔ اچانک ٹینشن آئی تھی کہ زمل والے معاملے سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کسی دشمن کی سازش ہے۔ اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا، ورنہ یہاں یوں ہی کسی بھی راہ چلتے کا ایکسیڈنٹ کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ مگر وہ اب بعد میں تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں مسلتے وہ پاگل ہوئے اب گارڈ سے رابطہ کر رہا تھا۔ جلد سے جلد آ جاتی بس۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھی پیرس کی۔ دوسری طرف حالہ خان روتے ہوئے بے بسی کی تصویر بنی دھیرے دھیرے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ قدموں میں لرزاہٹ بے ساختہ تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نظریں سامنے لاچار پڑی اس عورت پر تھیں جن کے سامنے وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ انہیں آکسیجن لگائی گئی تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جبکہ آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ وہ بوڑھی ہو رہی تھی، چہرے پر جھڑیاں تھیں، رنگ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، اور بدن؟ وہ تو اتنا کمزور تھا کہ جیسے ڈھانچہ ہو محض۔ ایک لمبے عرصے کے لیے کوما کے باوجود وہ آج تک زندہ تھی تو یہ قسمت کی ہی مہربانی تھی، ورنہ آثار نہیں تھے اتنے۔ گڑینی ان کے پاس بیٹھی روتے ہوئے مسلسل دعائیں پڑھتے ان پر پھونک رہی تھی۔ وہ خود پریشان تھی بہت۔ سمن شاہ کا گھرانہ ایک بار پھر سے بکھر رہا تھا۔ لوگوں کو ان پر ترس نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ حالہ خان اپنے آنسو صاف کرتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اندر آگے بڑھی۔ ہر دھڑکن کے ساتھ ایک ہی دعا تھی کہ سمن شاہ بچ جائیں بس۔ وہ ساری زندگی بھی ان کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ارحان سے سیکھا تھا جو آپ کی وجہ سے جتنی تکلیف میں ہو، معافی بھی اس سے اتنی ہی شدت سے مانگنی چاہیے کہ اس کی تکلیف کا ازالہ ہو جائے۔ حالہ خان یہی بات خود پر رکھ کر سوچ رہی تھی بس۔ وہ کر سکتی تھی۔ آ جاؤ حالہ، یہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گی۔ گڑینی نے حالہ کو کانپتے دیکھ اسے تسلی دی۔ اس بچی کا کوئی قصور نہیں لگتا تھا انہیں، حالات بہت برے تھے بس، زرکان کے نصیب میں ہی تھا یہ سب۔ حالہ خان گردن ہلاتے ان کی جانب دیکھتے انہی کی طرف بڑھی۔ کچھ تو تسلی کے چند الفاظ مل جاتے، کوئی کہہ دیتا بس کہ سمن شاہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آگے جاتے سمن شاہ کے پیروں کے پاس سے گزر رہی تھی اور دل کی حالت ایسی تھی کہ ان کے قدموں میں ہی گر جائے۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے؟ حالہ اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ کون سا حسن، کیسا حسن؟ یہ رہا وہ حسن جس پر دنیا غرور کرتی ہے۔ ختم ہو چکا تھا سب، محض ایک ڈھانچہ بچا تھا
گو کہ چند سانسیں لے رہا تھا۔ گرینی، یہ مجھے معاف تو کر دیں گی نا؟ بری طرح روتے ہوئے ان کی حالت دیکھ کر مزید شرمندگی کی گہرائیوں میں جاتے خالہ نے سوال کیا، اس کے رونے سے شور نہیں ہو؟ وہ تبھی منہ پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی، آنکھیں درد کرنے لگ گئی تھی رو رو کر۔ کچھ نہیں ہوگا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اپنے آنسو صاف کرتے گرینی نے اس کے دونوں ہاتھ آگے کیے، پاس بلا رہی تھی وہ اسے۔ ڈاکٹر مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ سانس نارمل ہو جائے، مگر نہیں ہو رہا تھا۔ سمن شاہ گویا خود بھی زندگی کی امید چھوڑ چکی تھی۔ 10 سال صبر کر لیا تھا، کیا کافی نہیں تھا؟ خالہ خان بڑھتے ہوئے گرینی کے سینے سے لگی۔ سمن شاہ کو ایک نظر کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا اس نے۔ اس ریگریٹ سے مر جانا تھا اس نے، ضمیر بری طرح کوس رہا تھا اسے۔ ہمت رکھو، ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوگا۔ 10 سال سے تہجد کے نوافل میں ان کی زندگی کی دعائیں کرتی آ رہی ہوں میں، عین ٹائم پر کیسے ہمت ہار جاؤں؟ میری دعائیں رد نہیں ہوں گی، بس اتنا پتہ ہے مجھے۔ گرینی نے پر یقین لہجے میں بولتے خالہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سنبھال رہی تھی اسے، نہ جانے اتنا یقین کیسے تھا انہیں۔ شاید رب سے جڑے لوگوں کو یوں ہی اپنی دعاؤں پر مان اور یقین ہوتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو گرینی، میں مر جاؤں گی اگر کچھ ہوا تو، میں اس گلٹ سے مر جاؤں گی۔ زرکان مجھے معاف کر سکتا ہے، میں ان کا کچھ نہیں بول سکتی، مجھے آج تک شرمندگی گھیرے رکھتی ہے، میں اتنا گھٹیا کیسے بول سکتی تھی؟ خالہ نے روتے ہوئے انہیں دل کی حالت بتائی۔ وہ سچ بول رہی تھی، اپنے ہی الفاظ چبھتے تھے اب تو، بھلے مجبوری میں لبوں سے نکلے ہوں، مگر نکلے تو اسی کی زبان سے تھے۔ صبر کرو، بہت اعلیٰ ظرف ہے سمن کا، ہوش آ بھی گیا تو تمہیں کچھ نہیں بولیں گی، بے فکر رہو۔ گرینی نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ وہ ایسے ہی رو رہی تھی، حالانکہ انہیں سمن پر اندھا یقین تھا۔ لیکن اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ خالہ نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامتے استفسار کیا۔ ایک ڈر تو یہ بھی بیٹھ گیا تھا دل میں، وہ انہیں اپنا ڈر بتا رہی تھی۔ نظریں سمن شاہ سے ہوتے واپس اس تک آئی۔ کچھ؟ گرینی ابھی کچھ بول رہی تھی کہ ڈاکٹر کی آواز پر بے ساختہ وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ سمن شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری ڈاکٹر کے ساتھ زرکان شاہ جو دروازے تک آیا تھا وہ وہیں رک گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اندر آ رہی تھی، زرکان شاہ کے دل نے اجازت نہیں دی تھی قدم آگے بڑھانے کی۔ وہ جانا چاہتا تھا مگر قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ مشین کی بیپ بیپ کمرے میں گونج رہی تھی، آکسیجن ماسک ان کے چہرے پر جمع ہوا تھا، سانسیں انتہائی بے ترتیب تھیں، کبھی ہلکی تو کبھی زیادہ، تو کبھی ایسی کہ بالکل ہی ختم ہو رہی تھی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ سمن شاہ کی طرف اٹھی۔ وہ ڈاکٹر کچھ بولی ہی اس طرح تھی۔ دوسری ڈاکٹر آگے آتے تیزی سے ان کا چیک اپ کر رہی تھی۔ میں نے ان کی انگلی میں حرکت دیکھی ہے، بالکل ہلکی سی۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ خوشیوں کی نوید کوئی نہیں جانتا تھا، مگر خالہ گرینی سمیت زرکان شاہ بھی تھم کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دونوں نے رک رک کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے تم نے دیکھی ہے؟ دوسری ڈاکٹر نے تیزی سے ان کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے استفسار کیا، جو بالکل معمولی رفتار پر نہیں تھی۔ ان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ہاں مجھے یقین ہے، دیکھیں آپ اس طرف آ کر، ڈاکٹر نے پورے وثوق کے ساتھ کہا۔ وہ یہیں کھڑی تھی اور اپنی آنکھوں سے سمن شاہ کی شہادت کی انگلی کو ہلتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اب نہیں ہو رہی تھی کوئی حرکت۔ خالہ خان گرینی کے ہاتھ سختی سے تھامے روتے ہوئے شدت سے دعائیں کر رہی تھی۔ وہ اس حد تک دعا کر گئی تھی کہ سمن شاہ کو اس کی عمر لگ جائے، کاش ایسا ہو سکتا۔ وہ خود مرنے کو تیار کھڑی تھی۔ یہاں سے آپ چلی جائیں پلیز، آپ پہلی بار آئی ہیں اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی، وہ ہوش میں آ سکتی ہیں، آپ چلی جائیں پلیز۔ ڈاکٹر جو یہاں سب کو اچھے سے جانتی تھی، سیکنڈ میں سمن شاہ کی حالت کی وجہ معلوم کر چکی تھی۔
مگر شاید وہ غلط سمجھی تھی۔ حالہ خان نے ہچکی بھرتے سمن شاہ کی جانب دیکھا۔ کیا اتنی نفرت کرتی تھی وہ اس سے؟ وہ محض سوچ ہی سکی۔ رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ حالہ کہیں نہیں جائے گی۔ یاد رکھیں وہ آئی ہے تو ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ زرکان شاہ نے سنجیدگی سے کچھ اونچی آواز میں ڈاکٹر کی جانب دیکھتے کہا۔ حالہ کو نہیں دیکھا تھا اس نے، وہ تو محض سچ بول رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر ابھی پھر سے کچھ بولتی کہ دوسری ڈاکٹر کی آواز پر ایک مرتبہ پھر سب چونک گئے تھے۔ وہ مکمل دھیان سمن پر رکھے ہوئے تھی۔ یہ ہاتھ میں، او خدایا انہیں ہوش آ رہا ہے، وہ بولی تھی کہ سب کا دھیان سمن کے ہاتھ کی طرف کر گئی تھی۔ جہاں ایک مدھم سی حرکت تھی، جیسے زندگی کی طرف پہلا قدم ہو، جیسے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں، ایک عام زندگی کی طرف۔ آکسیجن کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں دوبارہ چلنے لگی تھیں، خاموش مگر پہلے سے بہتر۔ ان کا ہاتھ دھیرے دھیرے سے حرکت کر رہا تھا، پلکیں بھاری تھیں جیسے صدیوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ گرینی آگے ہوئی، مسلسل روتے ہوئے ان پر دعائیں پڑھ کر پھونکنے لگی تھی۔ زرکان شاہ بری طرح ہونٹ کاٹتے، خود پر ضبط کرتے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے پر ہی تھا، آنکھوں سے آنسو آ جاتے، آگے آگے جانے کی سوچتا بھی تو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرا رہا تھا جب سارے گاؤں نے اس پر اور اس کی ماں پر پتھر برسائے تھے۔ اپنا تو پھر وہ سب کو معاف کر دیتا، وہ سمن شاہ کے لیے کیسے معاف کرتا؟ ماؤں سے تو کوئی اونچی آواز میں بھی بات کرے تو اولاد برداشت نہیں کرتی، اس کی ماں پر تو پھر پتھر برسائے گئے تھے۔ پتہ نہیں پھر بھی دنیا ہمیشہ اس سے ہی صبر کی امید کیوں رکھتی تھی؟ کیوں یہ امید رکھتی تھی وہ نرم طبیعت کا مالک رہے، حادثے انسان کو کبھی پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے؟ وہ پتھر دل ہو گیا تھا، وہ اب کسی سے کچھ امید نہیں رکھتا تھا، حالہ سے بھی نہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی برا نہیں بنتا، دنیا بننے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنا ایکشن کوئی نہیں دیکھتا، ری ایکشن سب کو نظر آتا ہے۔ سمن شاہ کے دونوں ہاتھوں میں حرکت ہونے لگی تھی، دل کی رفتار بار بار چیک کی جا رہی تھی، وہ حد سے زیادہ تھی۔ سانس کچھ پھولنے لگتی تھی اور کبھی بند ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کو ایک ایک سیکنڈ کا خیال کرنا پڑ رہا تھا۔ حالہ اور گرینی مسلسل دعائیں کر رہی تھیں اور پہلی بار لگ رہا تھا کہ دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ سمن شاہ کے وجود کی حرکت ان کے سامنے تھی، وہ سب رو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سمن شاہ کا بدن کانپ رہا تھا، ایک بار پھر سے، اور پھر یہاں موجود ہر ذی روح نے دیکھا تھا کہ بہت دھیرے سے سمن شاہ کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اور پھر سے وہ واپس سے بند ہو گئی تھی، جیسے روشنی اور پلکوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر گئی ہو۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، گرینی نے بے ساختہ چھت کی جانب دیکھتے روتے ہوئے شکر ادا کیا۔ ایک عرصہ انتظار کیا گیا تھا اس لمحے کا۔ حالہ بری طرح روتے ہوئے سوچ رہی تھی یہاں سے چلی جائے، وہ سمن شاہ کی نفرت نہیں جھیل سکتی تھی، اذیتیں سہ سہ کر بس ہو گئی تھی، اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ انہیں کوئی تو مسئلہ ہے، کچھ بات انہیں پریشان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے سمن شاہ کی جانب دیکھتے ان کی حالت کے برعکس اندازہ لگایا۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھی، اچھے سے سمجھ رہی تھی انہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ سمن شاہ کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نہیں کھل رہی تھیں، ان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، بدن ہچکولے بڑھنے لگا تھا۔ آکسیجن ہٹاؤ جلدی، ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھتے ان کے چہرے سے ماسک ہٹانا شروع کیا۔ پہلے ہی سانس بہت پھول گئی تھی ان کی، اب ماسک کی ضرورت نہیں تھی، آنکھیں ادھ کھلی تھیں ان کی۔ ان کی اذیت کا اندازہ اس وقت یہاں کھڑا ہر شخص لگا سکتا تھا، بے جان وجود تھا، اسے دوبارہ حرکت کرنے میں تکلیف تو ہونی ہی تھی۔ زرکان شاہ ایک گہری سانس لیتے اپنی آنکھوں کو بازو سے صاف کر گیا تھا، دل کر رہا تھا بھاگ جائے کہیں، زمین میں دفن ہو جائے۔ وہ ان لمحات میں اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا، اس قدر بے بسی تھی۔ وہ ایک ایک بات سنتے مسلسل سمن شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ خدا غرق کرے حبیب خان کو، دل سے بد دعا نکل رہی تھی۔
کیا ہوا؟ سمن شاہ کی جانب ڈاکٹر کو گردن کرتے دوسری نے پوچھا۔ وہ ان کی گردن کچھ اونچی کر گئے تھے۔ سمن شاہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ان کی سانس کی رفتار بالکل نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کچھ بول رہی ہیں شاید، اسے محسوس ہوا تھا۔ تبھی جھکتے ہوئے ان کے لبوں کے پاس کان کر گئی تھی۔ سانسوں کے ساتھ کوشش کی جا رہی تھی۔ آنکھ دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی، مگر وہ بہت تکلیف میں تھی۔ شاید اٹھتے ہی دماغ پر بہت سے اثرات ہوئے تھے، یا شاید ان کا دماغ اب بھی 10 سال پہلے کہیں اٹکا تھا۔ وہ مکمل بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے دماغ کا حصہ وہ جاگ چکا تھا جہاں یادیں بسی تھیں۔ ماضی جیسے نیند سے پہلے ہی جاگ گیا ہو اور حال ابھی پیچھے رہ گیا ہو۔ کچھ سمجھ آیا؟ منتظر نظریں اس پر جمائے دوسری ڈاکٹر نے پوچھا۔ وہ جو چاہتی تھی اس وقت ان کے سامنے ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ وہ ڈاکٹر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر الفاظ تھے کچھ۔ وہ پورا دھیان ان کی طرف لگائے ہوئے تھی۔ بہت کم پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اٹھتے ہی کسی کی یاد آ جائے، زیادہ تر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سمن شاہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرکان! ٹوٹے پھوٹے 3 سے 4 الفاظ ادا کیے گئے تھے، مگر انہیں جو ملا کر بن رہا تھا وہ یہاں کھڑے ہر شخص کو مزید اذیت دینے والا تھا۔ زرکان! ڈاکٹر ان کے ٹوٹے پھوٹے سرگوشی سے بھی کم آواز میں آتے لفظوں کو بولتے اچانک سیدھی ہوئی۔ بہت سوچ کر اس نے جوڑا تھا، اور حالہ کی جانب دیکھتے یہ لفظ بولتے، گویا یہ اس سے پوچھ رہی تھی کہاں ہے۔ اس کی نظر دروازے پر نہیں پڑی تھی، جبکہ ان لفظوں پر بے ساختہ تھوک نکلتے ہوئے زرکان شاہ تیزی سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اچانک سائڈ پر ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا حیدر شاہ کا نام لے رہی ہوں گی، مگر وہ اس کا تھا۔ نرس کی آواز بخوبی اس تک آئی تھی۔ جس ماں کو 10 سال تک اس نے قریب سے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ اٹھتے ہی پہلے اسے پکار رہی تھی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، بیوی، بہن، بیٹی، ہے بھلا کوئی جو اس رشتے کی جگہ لے سکے؟ زرکان شاہ فوراً سائڈ پر ہوتے تیزی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ خود کو ہی کوس رہا تھا وہ، ان کے پاس نہ جانے کے لیے۔ کیوں تھا وہ اتنا کمزور؟ ساری دنیا کا سامنا کر سکتا تھا وہ، ان کا کبھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ خود کو ہر آنے والے لمحے کے لیے تیار رکھتا تھا، ایک نہیں رکھ سکتا تھا تو اس کے لیے۔ آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، جو ہاتھ میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ سمن شاہ کی حالت، تکلیف سب رلاتا تھا اسے۔ وہ جوان مرد، مضبوط، یہاں ایک کمزور سا بچہ تھا۔ خالہ نے روتے ہوئے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ کیسے نظر آتا؟ مگر وہ جانتی تھی کسی کونے میں چھپ کر رو رہا ہوگا، پتہ نہیں کیسے، مگر اسے اندازہ تھا۔ جاؤ دیکھو، اگر آ جائے تو۔ آج بھی نہیں آئے تو کہنا ڈوب مرے کہیں۔ گرینی اپنی آنکھیں صاف کرتے خالہ سے مخاطب تھی۔ سمن شاہ کے لبوں پر محض ایک ہی نام تھا، اور وہ تھا زرکان کا۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار رہی تھی۔ بدن کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ انہیں لے آئیں، صاف پتہ چل رہا ہے یہ کتنی پریشان ہیں ان کے لیے۔ ڈاکٹر نے بھی مشورہ دیا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حالہ خان اچھا کی صورت میں گردن ہلاتے آگے کی جانب بڑھی، آنسو چہرے کو بھگوئے ہوئے تھے۔ ماحول انتہا کا سوگوار تھا۔ زرکان شاہ کھڑا محض خاموشی سے ہتھیلیوں کو آنکھوں پر رکھے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ اس دنیا میں وہ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اس کی ماں تھی۔ اس دنیا میں کسی سے ڈرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، وہ بھی سمن شاہ ہی تھی، پھر باقی سب تھے۔
وہ جو کھڑا تھا کہ حالہ نے کمرے سے نکلتے ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود رو رہی تھی اور اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا، زرکان رو رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کرتے زرکان کے مقابل کھڑی ہوئی خود کو سنبھالتی تو اسے دیکھ پاتی۔ ہمیشہ اسے ہی مضبوط بننا پڑتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے غم زرکان کی اذیت کے آگے کچھ نہیں۔ زرکان، کیسے بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ نرمی سے ہلکے پھلکے انداز میں بولتے حالہ خان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، مگر زرکان ایک سیکنڈ کے اندر جھٹک گیا تھا۔ وہ اچانک اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے سیدھا ہوا۔ وہ بھولتا نہیں تھا، حالہ سے ناراضگی برقرار تھی۔ کیوں اذیت دیتے ہو مجھے بھی اور خود کو؟ میری خاطر ہی خود کو بدل لو پلیز۔ مجھے خود سے دور مت جھٹکا کرو، میں بکھر جاتی ہوں۔ حالہ خان نے بے بسی سے بولتے واپس اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ زرکان چاہ کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو اب تک تھے، مگر وہ حالہ کو شکوہ کنار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ حالہ سے امید تھی۔ مقابل اس کی ماں کی حالت دیکھ کر بھی اپنے باپ کی طرفداری کرتی تو وہ اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ خود بھی مر جاتا اور اسے بھی چھوڑ دیتا۔ ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حالہ خان نے اس کی آنکھوں کے شکوے کو سرے سے اگنور کرتے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گال پر رکھا۔ وہ قریب ہوتے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے مت اکساؤ حالہ، میں پھر وہ الفاظ بول دوں گا جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ تم نے یہی تماشے کرنے ہیں تو تم جاؤ اپنے باپ کے پاس ہی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سمن شاہ کے ٹاپک تک آیا ہی نہیں تھا، وہ تو اسے دھمکی دے رہا تھا۔ خاک سی سرمئی آنکھیں ان سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم خاک چھوڑ سکتے ہو مجھے؟ حالہ کی آنکھوں میں بے یقینی آئی۔ مقابل کا کیا بھروسہ؟ اسے ہی حبیب خان کا قتل کرنے کو بولتا۔ وہ کیسے کر سکتی تھی یہ سب؟ یہاں شروع سے اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ جس نے اسے پیدا کیا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی جان جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سامنے کھڑے اس شخص کی ہمت کو سلام تھا۔ جب جب میرے علاوہ کسی اور کی طرفداری کرو گی تب تب میرے دل سے اپنا مقام گراتی رہو گی۔ مجھ سے بڑی کتی فطرت کا انسان نہیں ملے گا تمہیں اس معاملے میں۔ یہاں تو پھر میرا دشمن ہے، وہاں لے جا کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ماروں گا جہاں موت بھی کانپ اٹھے۔ وہ گرایا تھا کہ حالہ کے برستے آنسو روانی اختیار کر گئے تھے۔ اپنے کیے کا ازالہ تو ہوا نہیں تھا، اپنے باپ کے کیے کی صفائی کیسے دیتی؟ چھوڑ دو ان باتوں کو، آنٹی بلا رہی ہیں تمہیں، چلو میرے ساتھ، ہمت کرو۔ ایک گہری سانس لیتے اس ٹاپک کو ہی بالکل ختم کرتے حالہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زرکان فوراً چھڑوا گیا تھا۔ بات نہیں بدل سکتی تھی یہ، کسی صورت نہیں جا سکتا، تمہارے باپ کی اور تمہاری ہی مہربانی ہے۔ دیکھو، دیکھو ادھر۔ اس نے حالہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل کے مقام پر رکھا جس کی دھڑکن محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دل ہی مردہ ہو چکا ہے میرا۔ 2 دن سکون کے دے کر میری جو راتوں کی نیند چھینی ہے تم نے، یقین کرو یہ سب میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنی حالت بتا رہا تھا اسے۔ آخری مرتبہ حالہ کے ساتھ ایک نئی شروعات کر کے سویا تھا، تب سے نئی آزمائشوں نے جکڑا ہوا تھا اسے۔ زرکان، مجھے معاف کر دو، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں سب کو اپنا باپ عزیز ہوتا ہے، مجھے نہیں بھی عزیز ہو تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھوں۔ میں مجبور ہوں زرکان۔ حالہ خان نے بری طرح روتے ہوئے آگے ہوتے اس کے سینے پر سر ٹکایا، سر پھٹ رہا تھا اس کا۔ وہ مجبور تھی یہاں، میرے اندر بھی نہیں تھی، میں نے تو صرف لاش مانگی تھی۔ کوئی 19 سال کا بالغ لڑکا جسے بچپن سے اپنے باپ سے انتہا کا پیار ہو، اس کے سامنے پورے گاؤں کے پارساؤں نے مل کر میرے باپ کو کتوں کے آگے پھینک دیا اور پھر مجھ پر ہی چیخا گیا۔ مجھ اس بات کی گالیاں نکالی گئی کہ آخر کیوں میں اپنے باپ کے لیے رو رہا ہوں۔ حالہ، اس اذیت کا اندازہ لگا سکتی ہو تم؟ باپ سے محبت میرا جرم بن گیا تھا کہ میں نے محبت کرنی ہی چھوڑ دی۔ وہ موم کے لیے گھٹیا ہو سکتے تھے
وہ تمہارے لیے بھی تھے، وہ زمل کے لیے بھی ہو سکتے تھے، وہ میرے لیے نہیں تھے، میری اپنی ذات کے لیے ہرگز نہیں تھے۔ میں نے تو پھر بھی سہ لیا سب۔ رویا، تڑپا، چیخا، کسی نے میری نہیں سنی۔ پھر اب میں تمہاری کیوں سنوں؟ مجھ پر تمہاری طرف سے الزام اسی لیے لگایا گیا تھا نا، کیونکہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اپنے بارے میں اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہارے باپ نے تو میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ کیسے ڈیفینڈ کر سکتی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میرا سامنا کیسے کر رہی ہو تم اپنے باپ کی طرفداری کر کے؟ نہیں چاہیے ایسی محبت مجھے۔ تمہاری پاکستان کی فلائٹ بک کروا رہا ہوں۔ شکل مت دکھانا آئندہ زندگی میں اپنی۔ جس دن تمہیں احساس ہو تمہارا باپ مرنے لائق ہی ہے، اس دن آ جانا، خوشی خوشی دوبارہ قبول کر لوں گا، مگر اب نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے، اذیت بڑے حتمی انداز میں بولتے، وہ خالہ خان کو خود سے دور کر گیا تھا۔ ابھی ابھی فیصلہ لیا گیا تھا، وہ نفرت نہیں کرنا چاہتا تھا اس عورت سے، سب سے بہتر تھا یہ چلی جاتی۔ خالہ خان کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری۔ کیا وہ ہوش میں تھا؟ وہ اسے کیسے بھیجنے کی بات کر سکتا تھا؟ ایک نئی شروعات کے بعد بھی؟ وہ بے یقین نظر آ رہی تھی۔ وہ زرکان سے کم از کم اس حد تک کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ تم مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہاری خاطر سب کو چھوڑ چکی ہوں میں۔ خالہ خان اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے دبی دبی آواز میں چیخی۔ یہ صلہ مل رہا تھا اس کی وفاؤں کا۔ جھوٹ! اپنے باپ کو چھوڑو پھر یہ بات کرنا میرے سے۔ زرکان شاہ انتہائی سنجیدگی سے بولتے، ایک قدم اس کے سائڈ سے نکلتے آگے بڑھا۔ وہ نہیں جا رہا تھا سمن شاہ کے پاس، ابھی جاتا تو دل رک جاتا۔ وہ کبھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتا تھا۔ میری بات سنو زرکا! خالہ خان جو روتے ہوئے پھر اسے پکار رہی تھی کہ ڈاکٹر کی آواز سنتے دونوں ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سر! وہ زمل کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اسے پکار گئی تھی۔ لگتا تھا کہ آپریشن ہو گیا تھا۔ زرکان شاہ ایک گہری سانس لیتے خالہ کو اگنور کرتے اس کی جانب بڑھا۔ کوئی اور بری خبر نہیں؟ اس کے اندر آج کے دن کچھ اور سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپریٹ کر دیا ہے ہم نے، ڈاکٹر نے اسے اپنے مقابل آتے دیکھ دھیرے سے بتایا۔ خالہ خان بھی انہی کی جانب متوجہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی آنکھیں بازو سے صاف کرتے زرکان نے سوال کیا۔ اس شخص کی تو خیر نہیں تھی جس نے بھی زمل کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ بازو کی ہڈی بہت بری طرح کریک ہوئی تھی۔ 3 سے 4 ماہ تک وہ بالکل اپنے بازو کو حرکت نہیں دے سکتی۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروانی ہوگی کچھ دنوں تک، وہ میں بتا دوں گی۔ وہ خطرے سے باہر ہیں یا نہیں اس متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دماغ پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ دعا کریں اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے۔ یہ 24 گھنٹے بہت ضروری ہیں ان کے لیے۔ باقی جسم پر بہت گہری چوٹیں ہیں، وہاں پٹیاں کر دی ہیں، امید ہے انہیں ہوش آ جائے گا۔ بس کوشش کیجیے گا، ٹینشن سے دور رکھیے گا۔ اسے سب تنبیہ کرتے وہ واپس سے کمرے کی جانب بڑھی۔ بازو اور دماغ پر زیادہ لگی تھی، ہر کوئی یہاں محض اذیت جھیل رہا تھا۔ زرکان شاہ نے گہری سانس لیتے اپنی کمپٹی پر ہاتھ رکھتے چھت کی جانب دیکھا۔ شاید اس کے گناہوں کا اثر تھا جو کبھی اس کی بہن کے سامنے آیا تھا۔ وہ زمل کو ہسپتال بھجواتا تو جانتا تھا وہاں بھی دشمن نہیں چھوڑیں گے، یہ کسی دشمن کا ہی کام تھا، تبھی سب سے سیف طریقہ اپنایا تھا اسے گھر بلوا کر۔ زمل کو المیر سے دور کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اپنی جیب سے فون نکالتے اس نے واپس سے رخ بدلا اور ڈینل کا نمبر ملا رہا تھا۔ بہت کام بتانے تھے اسے۔ خالہ اسی کی جانب متوجہ تھی۔ پہلی ہی بیل پر فوراً کال اٹھا لی تھی اس نے۔
زرکان سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ جس روڈ کی طرف کنسرٹ ہو رہا تھا وہاں کی پوری سڑک کی CCTV فوٹیج نکلواؤ، کسی بھی طرح مجھے صبح تک مل جانی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حالانکہ فلائٹ بک کرواؤ پاکستان کی۔ کوشش کرنا جتنی جلدی کی ملے وہی کروانا، صبح کی بھی ملے تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرو گے تم، اس کے ڈاکومنٹس منگوا کر بھیج دیتا ہوں میں تمہیں، وہ حکم دے رہا تھا، اور حالہ خان اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ بس نہیں تھا کچھ اٹھا کے اس کے سر میں مار دے۔ جذباتی پن میں تو عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا تھا اس شخص نے۔ اوکے سر، ڈینل نے تابعداری سے بولتے کال کٹ کی۔ اسے اپنی نیند قربان کر کے صبح تک دونوں کام کرنے تھے۔ زرکان نے حالہ کی جانب متوجہ دیکھتے موبائل کو واپس سے جیب میں رکھا۔ اچھے سے جانتا تھا اسے غصہ آ رہا ہوگا، مگر اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ ڈوب مرو زرکان، تم کسی کو منہ دکھانے لائق بچو، اپنے ہی عزیزوں کو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہو تم۔ گرینی جو اسے ہی بلانے آ رہی تھی کہ اس کی بات سن چکی تھی۔ وہ حالہ کو بھیج رہا ہے، یہ بات ہی عجیب تھی۔ گرینی اسے بلانے آ رہی تھی۔ سمن شاہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ ایک نارمل بات ہے، انہیں صبح تک پھر سے ہوش آ جاتا۔ رہنے دے گرینی، اس پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یہ میری محبت بھول سکتا ہے تو میں بھی چلی جاؤں گی، بلکہ آنٹی کو شکایت کر کے جاؤں گی اس کی، دیکھتی ہوں اس سے پہلے کیسے بھیجتا ہے۔ حالہ خان حتمی انداز میں بولتے، اپنے آنسو صاف کرتے، پیر پٹکتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھی، کروا لے تب اپنی منت، وہ منہ بھی نہیں لگانے والی تھی اسے اب، بلکہ ساری پیکنگ کر کے مزید آگ لگاتی اسے۔ جبکہ پیچھے زرکان شاہ آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ اتروا کر دکھوا لو بس، کرتی جو مرضی، وہ تو خود بات نہیں کرنے والا تھا، وہ خود آگے جا رہا تھا اوپر کی جانب، تاکہ زمل کے ایکسیڈنٹ کی تفتیش کر سکے۔ اس کا پہلا شک کرسٹوفر پر تھا، وہ ہوتا تو چھوڑنا نہیں تھا اس نے، نہ جانے اس کی زندگی میں سکون کب آتا۔ یہ منظر ریٹز پیرس ہوٹل کا تھا، جہاں اس وقت صبح کا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک بھاری رات گزرنے کے بعد بالآخر صبح آ گئی تھی۔ غموں کی اندھیری رات چڑھ تو گئی تھی، مگر دلوں پر بڑا گہرا اثر چھوڑ گئی تھی، خاص کر یہاں موجود اس شخص کے دل پر، جو ساری رات خوار ہوتے اب تھکا ہارا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ علمیر خان تھا، اپنے حلیے سے لاپرواہ، تھکے ہارے قدم اور پھٹتا دماغ لیے کل شام کا گیا اب واپس آیا تھا۔ وہ اپنی جیکٹ بازو پر لٹکائے محض وائٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا، چہرے کی چمک سرے سے غائب تھی۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی بے ساختہ تھی۔ وہ ساری رات ایک منٹ سکون سے نہیں بیٹھا تھا، ساری رات تلاش میں گزر گئی تھی۔ محض ایک جھلک دکھا کر اس سے اس کی بیوی کو واپس لے لیا گیا تھا۔ اسے تو خوشی بھی ٹھیک سے نہیں ملی تھی، وہ خوار ہو رہا تھا بری طرح۔ اندر داخل ہوتے، واپس سے دروازے کو بند کرتے، اس نے جیکٹ کو سائیڈ پر پھینکا، آنکھیں مسلسل کل رات سے نم تھیں۔ سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کیا کرتا کہ اذیت ہی اتنی تھی۔ بوجھل قدم آگے لیتے وہ بیڈ کی جانب جا رہا تھا، بدن کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر سکون لینے کے لیے آیا تھا بس۔ یا اللہ! اپنی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ کی طرف جاتے، وہ اچانک سے اس پر گرنے کے انداز میں لیٹا، جوتوں سمیت ہی لیٹ چکا تھا وہ، ابھی کسی چیز کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ اس کے پاس تو کوئی طبیعت پوچھنے والا بھی نہیں تھا، اکیلا تھا وہ، الٹا لیٹا وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ نیند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس یاد تھا تو محض اتنا کہ اس نے زمل کو دیکھا ہے، بھوکا پیاسا وہ ساری رات ایک ایک ہسپتال کو چھان کر آیا تھا، مجال ہے پیرس میں موجود کوئی ہسپتال چھوڑا ہو اس لڑکے نے، مگر وہ کہیں نہیں تھی، کسی ایک جگہ پر بھی نہیں ملی تھی اسے۔
ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا وہ، پتہ نہیں پھر سے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نگل گئی تھی اسے۔ اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر درد دل کی دوا نہیں مل رہی تھی بس اسے۔ وہ لیٹا تھا کہ بند آنکھوں سے پھر سے آنسو آنے لگے تھے۔ پتہ نہیں زندگی اتنے دکھوں سے کیوں بھر گئی تھی، پتہ نہیں کب سکون کے پل آتے، مگر جب درد حد سے بڑھ جائے تو سمجھ جانا چاہیے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید اس کا بھی آنے والا تھا، وہ سمجھنے والا بنتا تو۔ وہ جو اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ جیب میں رکھا موبائل شد و مت سے بجا۔ کمرے میں آواز گونج اٹھی تھی۔ علمیر خان نے اچانک چونکتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس نے گارڈز کو اب تک جمل کی تلاش کے لیے لگایا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا انہی کی کال ہوگی۔ تبھی ایک گہری زکام زدہ سانس لیتے جینس کی جیب کی طرف ہاتھ گیا۔ وہ موبائل نکال رہا تھا، گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، جلن سے مزید پانی آ رہا تھا آنکھوں سے، کچھ وہ رو بھی رہا تھا۔ علمیر خان نے موبائل نکالتے دوسرے ہاتھ سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے نظروں کے سامنے کیا۔ وہ جیسے اب تک ہمت باندھے ہوئے تھا وہی جانتا تھا کال گارڈز کی نہیں بلکہ ارحان خان کی تھی۔ نہ جانے اسے کیا یاد آئی تھی۔ علمیر بے ساختہ آنکھیں میچ کے کھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسکینڈل بنا ہوگا اور ارحان نے کوئی ویڈیو دیکھ لی ہوگی تبھی کال کر رہا ہے۔ ارحان پوری نظر رکھتا تھا۔ ساتھ وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ ارحان کی کال نہیں اٹھائی تو جینا حرام کر دے گا، لاکھ اس کا دل نہیں کرے مگر اس نے کال اٹھانی ہی تھی۔ تبھی کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا، سن لیتا اس کی بھی تھوڑی۔ وہ آنکھیں پھر سے بند کر گیا تھا۔ کہاں ہے تو؟ اوئے تجھے جمل ملی ہے، جلدی بول، زرکان کا بتایا ہوگا نا اس نے، پاس ہے تیرے، میری بات کروا۔ ارحان خان کال چھوڑتے ہی مسکراتے ہوئے تیزی سے گیا ہوا۔ وہ تو زرکان کے لیے بے تاب تھا، بس تیار بیٹھا تھا کہ جیسے ہی ایڈریس ملے وہ پیرس پہنچ جائے۔ وہ بے تاب تھا۔ تجھے کس نے کہا وہ مجھے ملی ہے؟ علمیر خان نے آنکھیں بند کیے کوفت سے سوال کیا۔ ایک یہ نمونہ زرکان کے لیے پاگل تھا بس۔ میں نے ایک ریل دیکھی، وہ تیرے کنسرٹ میں کھڑی تھی، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جلدی بول، مل گئی ہے نا؟ پوچھ اس سے زرکان کہاں ہے، پتہ کروا دے پلیز، تو اسے لے آیا ہو تو پکا وعدہ داجان سے تجھے میں بچاؤں گا، پلیز بتا دے، میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو۔ ارحان نے اسے ساتھ ہی رشوت دینے کا بھی سوچا، بس ایک ہی ریل دیکھی تھی اس نے، تبھی پاگل ہو رہا تھا۔ علمیر خان نے گہری سانس لیتے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مل جاتی تو کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرنا تھا اس نے۔ داجان سے ارحان کیا بچاتا، وہ خود لڑنے کو تیار تھا جمل کے لیے۔ ملتی تو صحیح پہلے۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ارحان؟ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے علمیر نے دھیرے سے جواب دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھیگ گئی تھی، غم تازہ ہو گئے تھے، وہ مرنے کے مقام پر تھا۔ کیا مطلب؟ ارحان کی مسکراہٹ تیزی سے سمٹی، خوشی مانند پڑی۔ وہ زرکان کے پاس نہیں رافع کے پاس تھی۔ علمیر خان نے بھیگی آواز لیے ایک ایک بات بتانی شروع کی۔ ارحان پر وہ اعتبار کر سکتا تھا، یہی شخص تھا جو پچھلے سارے عرصے میں اس کی مدد کرتا آیا تھا، ورنہ باقی سب تو کہتے تھے چھوڑ دے جمل کو۔ ارحان خان جتنا خوش تھا اتنا ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس بیچارے کی زندگی برباد ہو گئی تھی، کرنے والے بھی وہ دونوں دوست ہی تھے، کہیں نہ کہیں دونوں ہی وجہ بنے تھے۔ پہلے ارحان کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور پھر زرکان نے تو اپنے چکروں میں بالکل ہی دور کر دیا جمل کو اس سے۔ بھلے دونوں کا مقصد علمیر کو تکلیف دینا نہیں تھا، مگر وہ دونوں ہی تھوڑے بہت تو قصوروار بنتے تھے۔ علمیر خان اسے ساری بات بتاتے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ اسے یہ بھی بتا چکا تھا کہ ساری رات ہسپتالوں میں ڈھونڈتا رہا ہے مگر اسے نہیں ملی تھی، وہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ ارحان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، عجیب ہی پہیلی بن کر رہ گئی تھی زندگی۔
تو غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زرکان کے ساتھ ہی ہو مگر تیرے کانسرٹ پر وہ رافع کے ساتھ آئی ہو، یہ بھی تو سوچ۔ ارحان نے اسے عقل مندی سے مشورہ دیا، سننے والا بنتا بس اس کی بھاڑ میں جائے دونوں، جس کے ساتھ بھی تھی، مجھے بس جمل چاہیے مگر وہ نہیں مل رہی اب، پتہ نہیں اسے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، تو میری حالت سمجھ، میری سانسیں رک رہی ہیں۔ المیر نے اسے اصل وجہ بتائی، اب تو اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کس کے ساتھ تھی یا نہیں، وہ زندہ سلامت مل جائے یہی بہت تھا۔ زرکان سے بھی کل سے بات نہیں ہوئی، اس نے جواب ہی نہیں دیا، ورنہ اس سے بھی پوچھ کر بتا دیتا۔ تو ایک کام کر، تھوڑا ریسٹ کر، پھر تسلی سے ڈھونڈنا اسے، ارحان نے مشورہ دیا، اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو دوبارہ کال کر زرکان کو، پوچھ اس سے جمل کہاں ہے، اس کے پاس ہوئی تو منہ توڑ دوں گا میں اس کا، میری بس ہو گئی ہے، یہ کتے کا بچہ جو بھی بیچ میں آ رہا ہے اب نہیں بچتا مجھ سے۔ المیر خان نے گہری سانس بھرتے ساتھ ہی ساتھ دل میں زرکان کو قصور تصور کر کے گالی دی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہی دور کر سکتا ہے جمل کو۔ اچھا چل بس کر، دیکھتا ہوں میں زرکان سے رابطہ ہوتا ہے تو بتاتا ہوں تجھے، ہمت مت ہار میرے شیر، منزل تو ابھی بھی قریب ہے، پیرس میں ہی ہے تو مل جائے گی تجھے بہت جلد، امید اچھی رکھ۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، سب سے گالیاں سن رہا تھا زرکان۔ امید کے سہارے ہی تو زندہ ہوں آج تک۔ المیر خان نے اداسی سے پھر سے آنسو صاف کیے، یہ تو اسے اب یاد آیا تھا کہ ارحان کا زرکان کے ساتھ رابطہ ہے، یہ اچھی بات تھی، تسلی ہوئی تھی اسے، اس بار ملے تو شک کرنے کی بجائے رکھ لینا اسے، پاگل انسان۔ ارحان نے لگے ہاتھوں اسے بھی ڈپٹا، غلطی تو اس کی بھی تھی، بھاشن نہ دے، چل بائے۔ المیر خان نے گردن جھٹکتے کال کٹ کی۔ اس نے شک کیا بھی نہیں تھا، بس بہت زہر لگا تھا اسے جمل کا رافع کے ساتھ آنا، اس سے تو بہتر تھا وہ نہ ہی آتی۔ بہرحال تھوڑی تسلی ہو گئی اسے، اچھا ہی تھا اب ارحان دیکھ لیتا، وہ دو گھڑی آنکھیں بند کر گیا تھا، تھک گیا تھا بہت۔ 200 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹارگٹ مکمل کروانے کی کوشش کیا کریں۔ ایپیسوڈ پڑھ کر لائک شیئر کمنٹ کر کے سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔